السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، کچھ خبریں آپ کے سامنے پیش کرنی اور آخر میں ایک تجزیہ بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خبروں میں ہے کہ جناب بہت سارے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو ڈبل وکٹ ٹیکر ہوتے ہیں، ہیٹ ٹرک کر دیتے ہیں جناب، دو وکٹیں لے لیتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ ڈبل وکٹ کیپر کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور 2028 کا جو منصوبہ ہے وہ بہت اہم ہے جناب، سب کی نظریں 2028 پر لگی ہوئی ہیں۔ 2028 میں آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جناب جو اس وقت حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی گرفت جو ہے مزید پکی اور مضبوط ہو جائے گی، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن آج کی خبروں کے حوالے سے آتے ہیں جناب۔ جمعرات کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، پولیٹیکل لوگوں نے ان سے ملاقات کرنی تھی۔ جو منگل تھا، عمران خان کے اہل خانہ سے بھی ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تھی، بلکہ عید پر 7,000 جو پنجاب کے قیدی ہیں ان سب کی ملاقاتیں کروائی گئیں، ٹیلی فون پہ باتیں کروائی گئیں، سب کچھ کروایا گیا۔ لیکن اگر کسی پر سختی تھی تو وہ عمران خان کی تھی، اور عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیا گیا، نہ ان کے بچوں سے، بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرائی گئی۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ حکم دیا تھا، اور یہ 20 سے زیادہ درخواستیں تھیں جن کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی جس کی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان باقاعدہ سماعت کر رہے تھے، اور اس میں جناب توہین عدالت کے لیے انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ لیکن چونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اور ان کی جناب اسلام آباد ہائی کورٹ پر صاحب ظاہر حکمرانی ہے، یہ بھی فارم 47 جیسی حکمرانی ہے، جیسے ہمارے حکمران جو ہے وہ فارم 45 کی بجائے 47 پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسی صورتحال ہے جناب، ریگولر چیف جسٹس نہیں ہے، بلکہ 15 نمبر پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں جناب جج تھے جسٹس سرفراز ڈوگر، ان کو جناب وہاں پر بلایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بغیر حلف کے جناب ان کو بٹھا دیا گیا۔ تو صاحب ظاہر ہے جناب وہاں بھی تو کسی کو کیا جناب اس سے اہمیت ہے۔ تو اب بھی جناب عید کے بعد بھی جمعرات کو جو ملاقات کرائی جانی تھی وہ ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عمر ایوب خان، عالیہ حمزہ، شبلی فراز، نیاز اللہ نیازی، یہ 6 لوگوں کے جناب نام دیے ہوئے تھے، اور وہ واپس روانہ ہوئے ہیں۔ اس موقع پر عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی، اس سے بڑی بے غیرتی اور نہیں ہو سکتی۔ صاحب ظاہر ہے جب آپ کی اس قسم کی صورتحال ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت کے باوجود آپ کو ایک قیدی سے ملنے کی اجازت نہ لی جائے، جبکہ آپ بذمہ خود جناب اپوزیشن لیڈر ہوں، آپ جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کے چیئرمین ہوں، آپ جناب پارلیمنٹیرین ہوں، جب آئین کو اٹھا کر دور پھینک دیا جائے، جب کھیلنے کے لیے کوئی رولز ہی نہ ہو، تو اس میں صاحب ذرا تلخی بڑھتی ہے، اور پھر لفظ بے غیرت بولنے پر بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ مطلب جہاں سے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے شروع کیا تھا، اب ختم کیا تھا، وہیں سے جناب اب یہ شروع ہوگا۔ لیکن وہاں وہ پھر بھی اپرائٹ جج تھے، ان سے کچھ نہ کچھ امید تھی کہ وہ جناب کوئی اس حوالے سے حق اور سچ کی بات کریں گے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی تازہ ترین جو صورتحال ہے، ہرگز امید نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو آئین جو ہے وہ موم کی ناک بن گیا ہے، اس کو جب چاہو جس طرح چاہو جس طرح سیٹ کر لو وہ سیٹ ہو جاتا ہے جناب، اور بات نہیں کرانی تو نہیں کرانے دینی، اور کرانی ہے تو عید والے دن جناب اپنے مخصوص لوگوں کو ملاقات کے لیے بلوانا ہے تو جناب بلوا لیا جاتا ہے۔ اعظم سواتی چونکہ سینئر رہنما ہیں، ان پر ماضی میں بڑا ظلم کیا گیا ہے، تو عمران خان ان کا بہت احترام کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے حلقوں میں ان کا احترام ہے، لیکن ان کو استعمال کرنا تھا جناب۔ کیوں کہ جناب جو بابر سواتی ہیں، یعنی سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، ان کو چونکہ ہٹانا تھا، لہٰذا عمران خان صاحب سے جناب اس کی اپروول لینی تھی، یا ان کے کانوں میں یہ چیزیں ڈالنی تھی، تو عید کے دنوں میں، عید کی چھٹیوں میں بھی انہیں بلا کر جناب ملاقات کروا دی گئی، لیکن ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ علیمہ خان کہتی ہیں جیل حکام نے کہا تھا کہ سرکاری تعطیلات کے دوران عمران خان سے اہل خانہ کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، ہمیں 20 مارچ کے بعد سے ملاقات کی اجازت نہیں، تو کچھ لوگوں کو رسائی کیسے دی گئی ہے؟ کیا یہ پابندیاں صرف خاندان کے افراد پر لاگو ہوتی ہیں
یا کسی اور پر بھی ہوتی ہیں. بہرحال اسے تو بادشاہت کہتے ہیں، جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے جناب تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں ذرائع سے چلائی جانے والی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جیو نیوز کی خبر کی تردید کر دی، خبر جھوٹ قرار. اس خبر میں کہا گیا تھا جناب کہ بیرسٹر سیف کی اور اس کے بعد جو علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان دونوں رہنماؤں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جناب فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، مذاکرات کرنے کی اجازت دی جائے. نہ صرف اجازت بلکہ اختیارات بھی دیے جائیں، کیونکہ جناب فوج چاہتی ہے کہ ہم سے بات کریں. تو اس پر جناب یہ ذرائع سے خبر دے دی گئی کہ انہوں نے اجازت دے دی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی مذاکرات کریں. یہ جیو نیوز کو پتا چل گیا. کون ملاقات میں کون کون تھا جناب؟ اعظم سواتی تھے اور جناب بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور، یہ تین لوگ تھے. لیکن ان کی خبر جو ہے وہ جیو نیوز نے چلائی اور بڑا پیکیج بنا کر چلایا گیا. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ غلط ہے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں علی امین گنڈا پور جلد ہی ہدایات اور لاہ عمل جو ڈسکس ہوا سیاسی کمیٹی کے سامنے اس کو رکھیں گے. دوسری طرف بیرسٹر سیف نے بھی جیو ٹی وی کے جناب ان دعووں کی تردید کر دی. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کسی کو نیا ٹاسک نہیں دیا. میڈیا ایسی خبریں نشر کرنے سے گریز کرے. ملاقات میں حکومتی امور، دہشت گردی اور افغانستان پر بات ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی. شہباز گل صاحب اس پر، اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے عمران خان 1 مہینہ میں جیل سے رہا ہوں گے، کبھی کہتے ہیں 6 ہفتوں میں، کبھی کہتے ہیں 2 مہینوں میں عمران خان رہا ہوں گے. یہ سن کر کان پک چکے ہیں. یہ صرف ٹرک کی بتی ہے اور ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے تاکہ عوام باہر نہ آ سکیں. صرف الجھا کر رکھنا ہے اور کچھ نہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ جناب وہاں گئی تھی اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے، ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا سارا فوکس پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پر کیوں ہے؟ جو جینون ایشوز ہیں، جو ظلم و ستم اس پارٹی پر ہو رہا ہے، اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا کہا عالیہ حمزہ نے، ذرا سنیں. ہماری اندرونی لڑائیوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے کم سے کم یہ لوگ مجھے اس بات کا جواب دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ آج جو ٹیرف لگ گیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کے لیے ریمیڈی کیا کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ اس کا جواب دے دیتے کہ ڈرون حملے میں جو ہمارے عام لوگ، معصوم شہری مرے، ان کے لیے کیا کیا گیا، یا مجھے اس کا جواب دے دیتے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ کب رہا کر کے بلوچستان میں امن لے کر آئیں گے. اچھا، یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہائی کورٹ میں ایفیڈیوٹ دے کر آئے تھے، انڈرٹیکنگ دے کے آئے تھے کہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو نہیں کی جائے گی. لیکن اعظم سواتی آئے تو انہوں نے باہر ملاقات کی اور باہر آ کر گفتگو کی. چلو عالیہ حمزہ کی تو یہ ہے نا کہ ان کی چونکہ ملاقات نہیں ہو سکی اور شرط یہ ہے کہ ملاقات کرنے کے بعد آپ آ کر اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو نہیں کریں گے. لیکن اعظم سواتی کی تو ملاقات بھی ہو گئی تھی اور پھر بھی آ کر انہوں نے جناب باہر گفتگو کی. مطلب سلمان اکرم راجہ کو، اور دوسری طرف جو حکومت کا جناب موقف ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر پیش کریں گے جیل سپریڈنٹ. دیکھیں جی، آپ نے کہا ہمیں ملاقات کرائیں، ہم نے تو سیکیورٹی کی بنیادوں پر ملاقات نہیں کرائی، لیکن انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ یہ ملاقات کے بعد باہر آ کر گفتگو نہیں کریں گے. لیکن ان سب لوگوں نے باہر آ کر گفتگو کی. اس سے صرف جناب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے ہائی کورٹ میں وہی کمزور ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. دوسری طرف جناب علی امین گنڈا پور سی ایم خیبر پختونخوا نے اعتراف کیا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساتھ ہیں، عمران خان کو جنہوں نے جیل میں ڈالا ہے ان کے بھی ساتھ ہیں اور عمران خان کے بھی ساتھ ہیں. وہ آئین توڑنے والوں کے بھی ساتھ ہیں اور جو جناب آئین پر قربان کیے جا رہے ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں. وہ دونوں طرف یزید کے بھی ساتھ ہیں، حسینی بھی کہلانے کا جناب انہیں حق حاصل ہے. علی امین گنڈا پور کا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا اعتراف، وکٹ کے ایک طرف میرا پاکستان ہے تو وکٹ کے دوسری طرف بھی میرا پاکستان ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا غلط نہیں ہے. جب آپ گنڈا پور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے تو پھر آپ کم از کم یہ جو اب تک ناٹک کرتے رہے ہیں وہ کم از کم نہ کرتے. آپ منافقت کرتے رہیں. آپ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی تھی اس کے بھی ساتھ پیش تھے. آپ آگے تھے، آپ کے لیے رکاوٹیں بھی خالی کر دی گئیں اور پھر آن ٹائم پہ جب آپ اسلام آباد پہنچ گئے تو آپ نے پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا
اور آپ پھر راہ فرار اختیار کی، پی ٹی آئی کا مورال ڈاؤن کیا، آپ پی ٹی آئی کے اندر نقب لگا رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ میں اور خیبر جو اس سے پہلے پرویز خٹک ہے اس میں کوئی فرق نہیں، آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں آئین کی بات کرتے ہیں، کیوں جناب عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھی بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ بہت بڑی منافقت کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا اس وقت شاید عمران خان کے پاس کوئی دوسرا حل نہ ہو، وہ فوری طور پر آپ کو اس اقتدار سے وزارت اعلیٰ سے بھی نہ ہٹا سکے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور خیبر پختونخوا کے لوگ تو کسی صورت بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ اپنی سیاسی خودکشی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف جناب پی ٹی آئی بلوچستان کا رخ کیے ہوئے، اور بلوچستان کا جو دھرنا تھا اختر مینگل کا جاری ہے، اس میں بھی جا کر سلمان اکرم راجہ نے خطاب کیا اور وہاں پر عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ اس کے علاوہ پشین کا جلسہ جو تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، وہ بھی ٹوٹل فوکس اس کا بلوچ صورتحال، بلوچ حقوق پر رہا۔ سلمان اکرم راجہ نے اختر مینگل کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی خون بلوچ قانون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی پیارا بلوچ لاپتہ افراد سے زیادہ پیارا نہیں ہے، میں عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں، سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا کہا سلمان اکرم راجہ نے، ذرا سنیں۔ عمران خان کا پیغام لے کر کوئی صحیح نہیں آ رہے ہیں، بلوچ خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی پیارا بلوچ گم شدہ پیاروں سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ہم پورے پاکستان میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان جیل میں پاکستان کا مقدم۔ سچی بات بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی شخص بلوچوں کے زخموں پر مرہم ڈال رہا ہے تو وہ جناب پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور کسی شخص پر اس وقت بھی بلوچوں کو کوئی اعتبار ہے، اعتماد ہے، تو وہ اڈیالہ جیل میں قیدی 8 نمبر 804 ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ حکومت انہیں زخم پر زخم لگا رہی ہے، اور ان کے زخموں پر اگر کوئی مرہم رکھ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ مبشر زیدی کہتے ہیں، سینئر صحافی، وہ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے جتنا چاہے اختلاف کریں مگر وہ واحد قومی جماعت ہے جو بلوچوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ ماضی میں بلوچوں کے حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بلوچ مخالف پالیسی اپنا لی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی تو اس وقت بلوچستان میں باقاعدہ حکومت بنانے کی بھی دعوے دار ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف پشین کے جلسے کی طرف چلتے ہیں جناب، بڑا شاندار جلسہ، اگرچہ یہاں پر بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی یہاں پر مریم نواز کی حکومت نہیں ہے کہ جلسہ نہ کرنے دیا جاتا اور ایس ایچ او کو بھیج دیا جاتا۔ بہرحال وہاں خطاب کیا، ایک اہم ترین جو نقطہ تھا محمود خان اچکزئی کی طرف سے وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت جیل سے باہر لیڈرشپ ہے وہ پی ٹی آئی اور عوام کے اعتماد پر اور ان کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے میں پی ٹی آئی کی قیادت خود سنبھال لوں اور کہوں کہ میں عمران خان کا نائب ہوں۔ کیا کہا محمود خان اچکزئی نے، ذرا سنیں۔ جن کی طاقت پاکستان کے عوام میں تحریک انصاف کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو راجہ صاحب کو معافی چاہتا ہوں، کوسر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبور نہ کرے، مجھے مجبور نہ کرے کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں، میں سنبھالوں گا تحریک انصاف کو، میں تحریک انصاف کی قوت کو بڑھانے کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ جی تھوڑا سی انٹرنیشنل پولیٹکس کی طرف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ امریکہ کے مطابق پاکستان 58% ٹیرف چارج کرتا ہے۔
تو جناب وہاں سے کیا ایکسپورٹ ہوں گی جناب، اور پاکستان کی کیا امپورٹ ہیں؟ پاکستان تو اس وقت سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ لوگ جنہیں جناب 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ اس وقت کیا ٹیرف آپ کو ادا کریں گے اور کس صورت؟ اس وقت تو جناب ہمیں بجٹ بنانے کے لیے IMF کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ آئیں تشریف لائیں، ہمیں بجٹ بنا کر دیں، کیونکہ ہم سے بجٹ تک نہیں بنتا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ جناب گزشتہ 1 مہینے سے یہ جاری تھا کہ 21 روپے پیٹرولیم تک پر لیٹر قیمتیں کم ہوئیں، لیکن وہ قیمتیں کم نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ ہم بجلی میں جناب آپ کو ریلیف دیں گے، اور بالآخر اس کا جناب ماہ اپریل کے لیے صرف 1 مہینے کے لیے 7 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 2024 کی نسبت پیٹرولیم کی قیمت 34 روپے فی لیٹر کم ہوئی ہے، یہ کامیابی ہے، یعنی 280 سے 250 روپے اس وقت ہے۔ لیکن 2024 کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو 2022 میں اس لیے وزیر اعظم آپ بنائے گئے تھے کہ آپ عمران خان کی جو اس وقت آپ کے خیال میں بہت زیادہ مہنگائی تھی اس کو کم کرنے کے لیے آئے۔ تو اس وقت اگر قیمت 140 روپے تھی اور آج 250 روپے ہے، تو اس آپ 2022 کی نسبت کیوں آپ کمپیریزن کیوں نہیں کرتے؟ 2024 کا کیوں کرتے ہیں؟ 24 میں آپ آئے تھے اور آپ نے ظلم ڈھایا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ کہ جی ہم نے تو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، مسلسل جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ رجیم چینج آپریشن پاکستان کے جو سیاسی فیصلے اس میں بدترین کہلائے گا کہ آپ نے پاکستان کو جناب ڈی سٹیبلائز کیا، آپ نے اس کو مستحکم نہیں رہنے دیا اور اس کو مزید کمزور کیا۔ اس حوالے سے شہباز شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں وزیر اعظم کی بجلی کی قیمتوں میں کمی تحریک انصاف کا اس حوالے سے جو رد عمل ہے، شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں مینڈیٹ چور وزیر اعظم کی گفتگو جاہلانہ اور جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ ہانکنے والا مسخرہ بجلی کی فی یونٹ قیمت کو اپریل 2022 کی سطح پر لا کر دکھائے جہاں سے اس نے اقتدار عوام سے چھینا تھا۔ یہ 2024 کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جی 2028 عدنان عادل سینئر صحافی کہتے ہیں خیال یہ ہے کہ 2028 کے آخر تک ریکوڈک سے زبردست آمدنی شروع ہو جائے گی اور پھر موجہ ہی موجہ، لیکن کیا عوام بھی ان موجوں میں شریک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جناب 2028 کا اصل میں منصوبہ ہے کہ 2028 میں پیسے جو بلوچستان کے جناب ہم مٹی کھود رہے ہیں یا مٹی بیچ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہماری جناب اسٹیبلشمنٹ کو؟ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ پہلے ماشاءاللہ لگا دیا جاتا تھا، پیسے ہمارے پاس ہوتے تھے، یا پھر ہم جناب افغانستان جنگ بیچ رہے ہوتے تھے، ہمارے پاس پیسے ڈالر آ رہے ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ جناب باہر سے بھی ڈالر نہیں آ رہے اور خود پاکستان کا جناب کچومر انہوں نے نکالا ہوا ہے، خون کا آخری قطرہ بھی چوسا ہوا ہے۔ تو اب جناب ان کو جو نئی امید ہے وہ 2028 تک ریکارڈ ایک منصوبے سے ہے کہ وہاں سے جناب آمدن شروع ہو جائے گی، تو پھر تو ستے ہی خیرہ، پھر تو کمال ہی کمال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نئی منصوبہ بندی اسی حوالے سے کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جناب 2022 سے 2025 1 نومبر 2025 کو ان کی جناب ڈیٹ 29 نومبر ختم ہو رہی ہے اور وہ جناب 3 سالہ ٹینور ختم ہو رہا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم چونکہ پاس کروائی گئی زبردستی اور فاشزم کے طریقے سے، لہٰذا ان کی ایکسٹینشن ہو گئی 2 سال کی۔ اب وہ 2027 تک یہ 5 سالہ ٹینور پورا کریں گے، اور پھر اس میں جناب مزید ایک شک رکھی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں کہ 5 سال کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی۔ تو پھر جناب اگر 2027 تک ہے اور پھر اگلے سال کی امید ہو کہ 2028 سے یہ جناب بلوچستان کا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، تو پھر اگلے سال کی 5 سال کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی۔ 2032 تک جب ہم بیٹھے ہیں تو پھر 2042 تک بھی بیٹھے ہیں، پھر کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا۔ اور شہباز شریف بیچارے کی کیا اہمیت کیا ہے؟ وہ 5 روپے بجلی 7 روپے یونٹ کم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا بھائی، میں نہیں کر رہا، یہ تو جناب آرمی چیف صاحب کی مہربانی ہے، ورنہ میرے بس میں کیا ہے؟ تو اردلی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ بہرحال ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان کی نظریں جو ہے 2028 پر ہیں کہ 2028 میں بلوچستان سے پیسہ آئے گا اور ہم سب کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کو جناب دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی جناب سرخ بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ آپ جناب ہم تو رہا کرنے والے ہیں، ہم تو عمران خان کو باہر نکالنے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ بلوچوں کو، پی ٹی آئی کو، بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے
کہ جناب پریشان نہ ہو جناب، آپ کے لیے تو سب کچھ ہے۔ بہرحال ایسے میں پاکستان کہاں جا کر کھڑا ہوگا، پاکستان کا کیا حال ہوگا، یہ اس وقت بھی سوچنے کی بات ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔